السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجات ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اعزاز سعید صاحب ہمارے ساتھ معمول کے مطابق اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں۔ ویسے تو وہ ہر ہفتے اسٹوڈیو میں آ کے پروگرام کرتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ان کو ایک ایمرجنسی کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑا، اور ہم نے کہا کہ پھر بھی پروگرام تو ہونا ہے اور آپ کے ساتھ حسب وعدہ اعزاز سعید کو ہونا چاہیے۔ تو اعزاز سعید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اور آن لائن ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور ان کے خیالات آپ کو بتائیں گے۔ کل رات ایک جلسہ تھا جسے کہتے ہیں کہ شب بھر رہا چرچا تیرا۔ عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا مینار پاکستان لاہور میں، اور خصوصاً ان دنوں میں جلسہ کیا جب وہ بہت زیادہ تنازعات کی زد میں ہیں، بہت زیادہ مقدمات کی زد میں ہیں اور بہت زیادہ تھریڈز کی زد میں ہیں۔ کچھ تو ایسے تھریڈز ہیں جو کہ عمران خان صاحب خود بتاتے ہیں، میں ویسے ذاتی طور پہ ان سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن کچھ تھریڈز ایسے ہیں جن سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، وہ تھریڈز جو کہ پاکستان کے حساس اداروں، خفیہ اداروں کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ کل کہا گیا کہ جی بڑے کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور راستے روکے گئے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ راستے ضرور روکے گئے تھے، کنٹینر بھی ضرور لگائے گئے تھے، لیکن وہ تاکہ جو آنے اور جانے کے راستے ہیں وہ لمیٹڈ ہوں، کیونکہ لمیٹڈ راستوں پر جو ہے سیکیورٹی دینا ذرا آسان ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ چاروں طرف سے راستے کھول دیں تو پھر جس طرح کل ایک تھریڈ الرٹ موجود تھا کہ کوئی دہشت گرد کے پی سے پنجاب کی طرف آئے ہیں اور لاہور میں عمران خان صاحب کے جلسے کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کنٹینرز لگائے گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس جلسے سے خطاب کیا، آئے بھی وہ بلٹ پروف گاڑی میں تھے، گاڑی تو ان کی پہلے بھی بلٹ پروف تھی، لیکن اب ان کی گاڑی میں ایک حفاظتی جالی کا اضافہ ہو گیا، جو ان کا بلٹ پروف شیشہ ہے گاڑی کا فرنٹ کا، اس کے اوپر مزید جالی کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ وہاں پر انہوں نے پہلی مرتبہ بم پروف کنٹینر سے خطاب کیا جلسے سے۔ اچھا، جلسے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، ہم اس سلسلے میں اعزاز سعید صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ اعزاز سعید صاحب، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ بڑا کامیاب تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جلسہ بڑا ناکام تھا، اور پی ٹی آئی اس کو اپنا پاور شو قرار دیتی ہے، جبکہ جو دیگر لوگ ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا حکمران اتحاد کے لوگ ہیں وہ جلسے کو بری طرح ناکام اور فلاپ شو قرار دے رہے ہیں۔ تو آپ کی جلسے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ رائے صاحب بہت بہت شکریہ۔ رائے صاحب، یہ جو سوال ہے نا کہ کیا عمران خان کا جلسہ کامیاب تھا یا نہیں، کنٹینر تھا اور بلٹ پروف کنٹینر میں انہوں نے تقریر کی، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹو بی فیئر، جن حالات میں عمران خان نے یہ جلسہ کیا ہے میرے خیال میں بالکل کامیاب جلسہ تھا، کامیاب شو تھا۔ رات گئے وہ جلسہ گاہ میں آئے، لوگوں کا کراؤڈ موجود تھا۔ ہم کمپیریزن کرتے ہیں آئیڈیل صورتحال سے، اگر عمران خان کے حالات ذرا ڈیفرنٹ ہوتے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوتے اور گورنمنٹ اکیلی ہوتی، تو شاید اس سے بھی زیادہ بڑا جلسہ ہوتا۔ میرا یہ خیال ہے گیون سرکمسٹانسز میں یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہیں تھا، میں اسے سمجھوں گا کہ کامیاب تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سمت کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں یا مزید جو کرائسس ہے پولیٹیکل کرائسس اسے مزید ڈیپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کی جو سمت ہے وہ درست نہیں، جلسہ ان کا کامیاب تھا جس طرح کہ ان کے پہلے بھی جلسے کامیابی ہوتے ہیں۔ اعزاز سعید، آپ نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، تو اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی اور حکومت اکیلی ہوتی تو پھر شاید اس جلسے کی تعداد کے بارے میں زیادہ بہتر رائے دی جا سکتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں شاید اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ خود عمران خان صاحب کے اپنا قصور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر بڑا بھروسہ کیا، بڑے ناز و نام سے ان کو لے کر آیا گیا اقتدار میں، لیکن اقتدار میں لانے کے بعد وہ جس طرح چلے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو اپوزیشن کے لوگ تھے اس زمانے میں عمران خان صاحب کی، وہ تو تنقید کرتے رہے، لیکن جو اس وقت مبینہ طور پہ ہینڈلرز تھے عمران خان صاحب کے، جن کی سب سے بڑی مثال جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی دی جا سکتی ہے، جن کے 3-4 متنازع انٹرویو، بلکہ ان کو مبینہ انٹرویو کہا جائے کیونکہ وہ انٹرویو تھے بھی اور نہیں بھی تھے۔ باجوہ صاحب جو ہے اس کی وہ اب کچھ لوگوں کے ذریعے تردید بھی کریں گے جی میرا انٹرویو نہیں ہوا، لیکن اتفاق کی بات کہ جن لوگوں نے ان کے انٹرویوز یہ کلیم کر کے چلائے ہیں ان سب کی جو گفتگو ہے وہ آپس میں بالکل ملتی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ان کا جلسہ کامیاب تھا، یہ شاید میری نظر میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں اس حوالے سے۔ لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تقریر کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا یا مجھے الیکشن نہیں جیتنے دیا جائے گا، کچھ اس قسم کی بات انہوں نے گزشتہ شب اپنی تقریر کے اندر کہی۔ تو عمران خان صاحب تو مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، کون سی کوشش ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ جناب باجوہ
صاحب جب سروس میں تھے اس وقت بھی انہوں نے ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی جو ہے وہ آفر کی تھی، اور یہ اس وقت کے، اور بلکہ وہ ابھی بھی ڈی جی آئی ایس ہیں، سرونگ ڈی جی آئی ایس ہیں جنرل ندیم انجم، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی انہوں نے بڑی ماؤتھ واٹرنگ آفر کی تھی۔ اس کے بعد پھر جب اقتدار سے عمران خان صاحب خود چلے گئے تو جنرل باجوہ صاحب ابھی موجود تھے، تو اس کے بعد وہ بڑی کوششیں کر کے عارف علوی صاحب کے تھرو 2 سے 3 مرتبہ ان سے ملے، ایک دفعہ ایوان صدر میں اور باقی 2 دفعہ کسی اور جگہ پہ، لیکن ان کی بات نہیں بنی۔ اس کے بعد جب نیا آرمی چیف آ گئے تو نیا آرمی چیف کے آنے کے بعد بھی عمران خان صاحب مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ جب نیا آرمی چیف پہلی دفعہ ملنے کے لیے گئے ایوان صدر میں صدر عارف علوی سے، تو وہاں پر بھی انہوں نے فون پہ بات کرانے کی کوشش کی، اس سے بھی انکار کر دیا انہوں نے بات کرنے سے۔ ان کا جی ہمارا سیاستدانوں سے بات کرنے کا تو کتوں کو نہیں بنتی، اور اس کے بعد بڑی کوششیں کی پرویز الہی صاحب کے تھرو، صدر عارف علوی صاحب کے تھرو، جو ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر جو اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پہلے ماضی میں متعلق رہے ہیں، جن میں پرویز خٹک ہیں، فواد چودھری ہیں، شیرین مزاری ہیں، ان سب کے تھرو کوششیں کی عمران خان صاحب نے، لیکن عمران خان صاحب ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب اگر ان کوششوں میں کامیاب نہ ہونے کے بعد وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے اب جیتنے نہیں دیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اپنی مقبولیت کا دعویٰ کرتے تو پھر تو وہ مقبولیت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اتنی مقبولیت تھی تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بار بار منتیں کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی، اور جب وہاں سے ان کو بالکل خاموشی وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ بات شروع کر دیتے کہ مجھے آئندہ الیکشن میں نہیں جیتنے دیا جائے گا یا مجھے اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹس کی نو اور ان کے مقبولیت کے دعوے پر؟ دیکھیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی نو لفٹ تو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان مقبول لیڈر بھی ہیں، اس میں بھی مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب کو جس طرح 2018 کے انتخابات میں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز پی ٹی آئی کی ٹکٹیں تقسیم کرتے رہے، وہ سہولت اس دفعہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے وہ نہیں ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نو لفٹ، وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نو لفٹ ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے سامنے بہت بڑی قانونی پیچیدگیاں کھڑی ہیں، ان کو بڑے اہم قانونی نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے، وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس بات کو جوڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل شاید اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی، اشارے لگتے ہیں، لیکن کیا جو کیسز ان کے اوپر بنے ہیں وہ غلط ہیں؟ آنسر از نو، کیسز ٹھیک ہے۔ بلکہ ابھی اگر عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ حمایت نہیں کر رہی تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی کہ حصہ عدلیہ بھی ہے، وہ تو عمران خان صاحب کو بھرپور حمایت دے رہی ہے، اسی وجہ سے وہ کھلے عام پھر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ان کو ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، اور اس کی بہت واضح مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب جیسے کل ہی کی مثال لیجئے کہ کل وہ اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے یعنی کہ پرسوں وہ دوسری بار گئے، اور جو جسٹس طارق سلیم شیخ تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے خود یہ کہا، اپنے ریمارکس دیے، انہوں نے سوال پوچھا عمران خان صاحب کے وکیل سے بھی اور سرکاری وکیل سے بھی کہ ایسی کوئی ماضی میں مثال موجود نہیں ہے کہ حفاظتی ضمانت یا پروٹیکٹیو ضمانت جو ہے وہ دوبارہ اسی بندے کو دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی مثال ہے تو میں بتائی جائے، اور ایسی کوئی مثال نہ تو عمران خان صاحب کے وکیل پیش کر سکے اور نہ ہی کوئی سرکاری وکیل نے مثال دی۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو لوگوں کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو پھر بھی ریلیف ضرور ملے گا، تو پھر بھی وہ ریلیف ان کو ملا، اور ماضی میں کوئی ایسی مثال نہ ہونے کے باوجود ان کو ریلیف ملا۔ اس کے علاوہ بھی ان کو جو سپریم کورٹ سے اور مختلف عدالتوں سے ایسے ریلیف ملتے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور بالخصوص لاہور ہائی کورٹ سے، کہ وہ پیش بھی نہیں ہوتے رہے، تب بھی ان کو ضمانتیں مل جاتی رہی ہیں۔ وہ اگر پیش نہیں ہوتے تو ان کی جو بیماری کا عذر ہے وہ کسی قسم کے سرکاری سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی ان کو جو ہے وہ استثناء حاضریوں سے دیا جاتا رہا، اور اس کے ساتھ بہت ساری اور ایسی چیزیں، مثلا جو حفاظتی ضمانت یا راداری ضمانت ان کو 20-21 دن کی ملتی رہی، جہاں پہ جن عدالتوں میں صبح 8 بجے اگر بندہ حاضر نہ ہو تو وہ 2-4 منٹ کے بعد بندے کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، وہاں عدالتیں جو ہیں وہ راتوں تک انتظار کرتی ہیں، عمران خان صاحب کو ٹائم پہ ٹائم دیتی رہی کہ آپ آ جائیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ، ہم جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اعزاز سعید صاحب، میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بالکل ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں پر اب جو سیاسی صورتحال ہے وہ خاصی کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ سے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ نہ بیٹھنے کی بات کرتے رہے، کہتے رہے کہ جی میں
روس امریکہ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, میڈیا کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, لیکن میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہیں اور اس کا وہ عملی مظاہرہ بھی کرتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کا بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا تھا, کوئی بریفنگ ہوتی تھی تو جہاں پر اپوزیشن بھی انوائٹ کرنا ایک قانونی مجبوری ہوتی تھی, تو وہاں پر ہماری مسلح افواج کی قیادت تو موجود ہوتی تھی, لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے. اور یہ ایک بہت بری مثال انہوں نے قائم کی. لیکن اب معاملات اس سے کافی آگے بڑھ گئے ہیں. آپ تو بلکہ اعجاز سعید صاحب بیٹ بھی کرتے ہیں وزارت داخلہ کی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ جی سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی, لیکن عمران خان سیاست کو دشمنی پر لے آئے ہیں, اور اب ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اب سیاست میں ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا, اور یہ فیصلہ انہوں نے اب کر لیا کہ اب یا ہم ہیں تو یا وہ ہے. اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ جی یہ تو بڑا سخت فیصلہ آپ نے کیوں کیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس نہج پہ عمران خان اس ساری صورتحال کو لے کر آئے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اعجاز سید اس حوالے سے؟ رائے صاحب فرینکلی پوچھیں تو مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کوئی اتنا اچھا نہیں لگا اور اتنا خوشگوار نہیں لگا. کوئی بھی جو پولیٹیکل اینٹی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے, وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. رانا ثناء اللہ نے گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ واضح کر دیا ہے. لیکن اگر اوورآل پکچر دیکھیں تو ظاہر ہے یہ سچویشن یا اس حد تک عمران خان صاحب نے ہی پہنچایا کیونکہ وہ پولیٹیکل اینٹیز کے ساتھ یا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ عمران خان ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کیا کوئی اور طریقے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ کیا آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم غیر جمہوری رستے بھی اپنائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یو ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریسی, تو جمہوریت پہ کوئی یقین نہیں کرتا. اور شاید بالکل اس پہ نون لیگ کا اور گورنمنٹ کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا نقصان ہے. اوورآل اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل ایلیٹ وہ گندی ہو رہی ہے اور اس میں گورنمنٹ بھی برابر کی شریک ہے. اعجاز سید یہاں پر آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے, لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف بالکل ایکسٹریم لیول کا کام ہے. عمران خان صاحب جب برسر اقتدار میں تھے تو میں نے ابھی عرض کی کہ انہوں نے بڑی ایکسٹریم موقف اختیار کیا, نہیں میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا. اب بھی ان کا ایسا ہی موقف رہا, لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے وہ اس قسم کے بیانات دینے کے لیے تیار ہیں کہ جی میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے کہا کہ جو ان کے خلاف مقدمات موجود ہیں اور وہ قانونی مسائل کا اور قانونی پیچیدگیوں کا ان کو سامنے آ رہا, وہ مقدمات درست بھی ہیں. تو یقیناً اب عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ مریم نواز شریف نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں کیا ہے. وہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے انتہائی اہم سوال ہے. مریم نواز شریف نے یہ ایک سوال کیا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور الیکشن مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو کون اس چیز کی گارنٹی دے گا کہ عمران خان اس الیکشن کے نتیجے کو تسلیم کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور جیسا کہ اعجاز سعید نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ عمران خان مین آف سولوشن نہیں ہے, مین آف کرائسس ہیں. وہ کرائسس کریٹ ضرور کر لیتے ہیں. یہاں پر اس نوٹ کے ساتھ میں یہ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کو قدرت نے ایک بہت چانس دیا تھا جس کو وہ اپنے خلاف سمجھے. جب وہ اقتدار سے اتار دیے گئے, 1.25 سال ابھی باقی تھا اسمبلیوں کی مدت کا, وہ اس 1.25 سال میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور اپوزیشن کی سیاست کرنی وہ سیکھ سکتے تھے. یہ بہت اہم موقع جو انہوں نے گوا دیا. ادروائز تو پھر اگر اگلا الیکشن وہ ہار جاتے ہیں پھر وہ 5 سال اپوزیشن میں بیٹھ کے سیکھتے تو اس سے بہتر ان کو چانس مل گیا تھا کہ صرف 1.25 سال کی اپوزیشن میں وہ سیکھ سکتے تھے کہ اپوزیشن کیسے کی جا سکتی ہے, اور اس اپوزیشن کی بنیاد پر وہ اگلے 5 سال کے لیے پھر بھی برسر اقتدار آ سکتے تھے. پھر شاید اس ملک کے اندر جتنے ادارے ہیں, جتنے دیگر لوگ ہیں, ان کے لیے شاید وہ عمران خان صاحب ناقابل قبول بھی نہ رہتے, ان کے لیے قابل قبول بن جاتے اگر وہ سیاسی عمل میں حصہ لیتے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کسی صورت میں بھی اپوزیشن میں نہیں رہنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ یا تو میں ہوں تو یا پھر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کہ مائی وے اور ہائی وے. اب یہ ہائی وے والا معاملہ چلتا نہیں ہے جس کو سے عمران خان صاحب کے لیے دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دن کیا خبریں لے کر آتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.